صالحا. سے ایک مرتبہ سے سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرمائیں. مرحوم مغفور حضرت علامہ مفتی جعفر حسین صاحب مرحوم اور گجرانوالے کی سرزمین سے اٹھنے والے تمام عاشقان اہل بیت، تمام عزادار، تمام شہداء، تمام شعراء اہل بیت، تمام عاشقان اہل بیت جو اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان سب کی روحوں کو شاد فرمائیں. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومدخل خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العلي العظيم. ایک مرتبہ اور بلندر صلوات ماشاء اللہ اہل بلا کا مجمع ہے. یہ اہل بلا کا عنوان بہت معنی خیز ہے، بڑی جاذبیت ہے اس عنوان میں، بہت کشش ہے اس عنوان میں. زمین کی قوت کشش سے کہیں زیادہ کشش ہے اس عنوان میں.
تو صرف سطح زمین کی طرف کھینچتی ہے یا مرکز زمین کی طرف کھینچتی ہے، مگر ولایت کی کشش وہ ہے کہ یہ مومن اپنے مولا کی تلاش میں جہاں جانا چاہے وہاں پہنچا دے گا۔ ہے تو یہ کشش، مگر یہ صرف ایک طرف خاک کی طرف یا مرکز خاک کی طرف نہیں کھینچتی، یہ کشش آخر ولایت کی ہے، یہ مرکز نور کی طرف کھینچتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جس شے میں جس طرح کی پراپرٹیز، جس طرح کی کیریکٹرسٹکس، جس طرح کی خصوصیات ہوتی ہیں، وہ شے اسی طرح کے مرکز کی طرف کھینچ کے جاتی ہے۔ تو اگر مرکز نور کی طرف پہنچنا ہے تو اپنے دل کی فضا بھی نورانی رکھنی ہے۔ دل کی فضا نورانی ہو، ذہن کی فضا نورانی ہو، نیت میں اخلاص ہو، عمل میں طہارت اور پاکیزگی ہو، تو پھر ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان، ایک مومن، ایک مسلم مرکز نور کی طرف پرواز نہ کر سکے۔ یہ بڑا فرق ہے کشش عرضی میں اور کشش ولائی میں۔ کشش عرضی کھینچتی ہے، کشش ولائی پرواز عطا کرتی ہے۔ ہاں مگر ولایت کا جوہر ہو، ولایت کا جوہر ہو۔ اب یہ جو آیت میں نے تبرکاً آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ یہ آیت تو وہ ہے جو ہر مومن کے نگین دل پہ کندہ ہے۔ آپ میں سے اکثر کو یاد ہوگی، ہمارے بچے کو یہ آیت یاد ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی یاد ہے، اس کا مفہوم یاد ہے، اس کا مصداق یاد ہے، ہمارے بچوں کو اس کی تعویل معلوم ہے۔ تو یہ تو تبرکاً میں نے آیت تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، لیکن کچھ مطالب عرض کروں گا، شاید وہ مطالب پیش نظر نہ ہوں، اس لیے کہ یہ کلام خالق ہے۔ خالق کا کلام بھی خالق کی طرح بے کرنا ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی مقام، ابھی میں یہ حدیث حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، یہ حدیث، آپ کا یہ ارشاد، آپ کا یہ رہنما فرمان مکرر لاہور کی مجلسوں میں عرض کرتا آ رہا ہوں، غالباً 3 یا 4 روز مسلسل میں نے یاد دلایا ہے کہ جناب امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آیات القرآن خزائن، قرآن کی آیتیں خزانے ہیں، خزانے ہیں۔
قرآن کی آیتیں خزانے ہیں. فَكُلَّمَا فَتَحْتَ خِزَانَةً، تو جب بھی تم کوئی خزانہ کھولو فَعَلَيْكَ أَن تَنظُرَ مَا فِيهَا، تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ دیکھو اس خزانے میں کیا کیا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ میں سے آیت ولایت یاد ہے، اکثر حضرات کو ترجمہ یاد ہے، اس پر مسلسل بیانات سنتے رہتے ہیں. ہزاروں بیان تو آپ سن چکے ہوں گے آیت ولایت پر. اور اس کا جو مصداق ہے وہ کون ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے. مصداق کوئی اور نہیں ہے. اس کا مصداق اول حضرت امیر المؤمنین، امام المتقین، قاتل المشرکین، امام الموحدین، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. لیکن پھر بھی اس میں جو چیزیں قابل غور ہیں، قابل لحاظ ہیں، وہ کیا ہیں؟ اگر ایک مطلب کی طرف متوجہ کر دوں مقدمے کے طور پر، اور یہ مقدمہ وہ ہے کہ جو آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں رہنا چاہیے. اس مرتبہ تو نہیں، لیکن گزشتہ برسوں میں یہ مقدمہ بھی ممبر سے عرض کر چکا ہوں، لیکن بات ضروری ہے اس لیے دہرائی جا سکتی ہے. جنہوں نے نہیں سنی ہوگی، جنہیں نہیں یاد ہوگی، ان کے لیے بہرحال یہ تازہ ہوگی، اور جنہوں نے یاد رکھی ہوگی میری بات، ان کے لیے تذکر ہوگا، یاد دہانی ہوگی. بات یہ ہے کہ یہ آیت قرآن مجید کی ہے. میں آج اس شہر میں پہلی بار آیا ہوں اور ایک ہی تقریر ہے، اس لیے یہ ذہن میں آ رہی ہے بات کہ کچھ ایسی باتیں عرض کر جاؤں جو جامع ہوں اور ہمیشہ کام آئیں اور زیادہ سے زیادہ کارآمد ہوں. یعنی جو باتیں شاہ کلید کی حیثیت رکھتی ہوں، جو اس سے ہر قفل ابجد کھل جائے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید ایک کتاب ہے، آسمان سے نازل ہوئی اللہ کی کتاب ہے، معجزہ ہے، اور ہمارے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی. آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے. قرآن مقام ختم نبوت کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. قرآن اپنے پورے وجود کے ساتھ معجزہ ہے، صرف اپنے الفاظ کے ساتھ نہیں. قرآن اپنے پورے وجود کے ساتھ معجزہ ہے، صرف اپنے الفاظ کے اعتبار سے نہیں. یہ جملہ بھی یاد رکھیے گا، علماء تشریف فرما، پروردگار ان علماء کو سلامت رکھے. پروردگار ہمارے حضرت مولانا علامہ حجت الاسلام حیات انصاری صاحب کو زندہ رکھے. اس میں شک نہیں کہ اس مجلس کا وعدہ میں نے ان کی خاطر سے کیا. پروردگار ہمارے عزیز القدر جناب حجت الاسلام مولانا ڈاکٹر شیخ امجد جعفری صاحب کو بھی سلامت رکھے، ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور یہ جو المہدی سینٹر بنا رہے ہیں، مرکز المہدی، پروردگار اسے قبول فرمائے. آقا امام مہدی علیہ السلام کی سرپرستی انہیں حاصل رہے، اور تمام مؤمنین گجرانوالہ کو آقا کی سرپرستی نصیب رہے. آپ حضرات پر لازم ہے کہ دامیں درمیں سخنیں ان کا تعاون کریں. آقا امام مہدی کے نام پہ جا رہا ہے، کسی اور کے نام پہ نہیں. ابھی انہوں نے اعلان کیا کہ یہ زمین وقف ہے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ. تو کسی بھی قسم کے اختلاف کو بھلا کر، کسی بھی
قسم کی آمیزش کو بھلا کر، کسی بھی قسم کے اختلاف نظر کو بھلا کر، اختلاف رائے ہوتا ہے، اختلاف رائے کے ساتھ ساتھ ایک ساتھ زندگی بسر کرنا حسن سلوک کے ساتھ، یہی شرف انسانی ہے۔ اختلاف نظر کا مطلب دشمنی نہیں ہوتی، اختلاف نظر، اختلاف مزاج، اختلاف ذوق، اختلاف رائے یہ بھی رحمت ہے، اختلاف رائے رحمت ہے، کیونکہ یہ عقل و نظر کو آگے بڑھنے کے لیے راہ ہموار کرتا ہے۔ رائے کا اختلاف انسان کو آگے بڑھنے کے لیے مہمیز کرتا ہے، تو اختلاف رائے کو کبھی بہانہ بنا کر انسان کو ایک دوسرے سے تعلقات منقطع نہیں کرنے چاہیے۔ یہ ہے جینے کا سلیقہ، اور خاص طور سے یہ ویسے انسانی آداب میں بھی داخل ہے، انسانی اخلاق میں داخل ہے، لیکن بطور خاص جو اہل ولا ہو، ولایت تو کہتے ہی ہیں اس ملکے کو، اس جوہر کو جو ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دے۔ بہرحال علماء تشریف فرمائیں، تمام میرے سامنے علماء تشریف فرمائیں، مجھے سب کے نام یاد نہیں ہیں تو میں ایک ایک کا نام نہیں لے سکتا، لیکن بہرحال علماء ہیں، یقیناً یہاں ادبا بہت سے ہوں گے، شعراء ہوں گے، اہل فکر، اہل فہم، دانشور، مختلف علوم میں، مختلف برانچز آف نالج میں، مختلف برانچز آف سائنس میں، مختلف ڈسپلنس میں اپنی جگہ ہر شخص صاحب فکر و نظر ہوگا، تو آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کر رہا ہوں اسے انشاءاللہ تحفے کے طور پہ یاد رکھیے گا کہ یہ قرآن اپنے مکمل وجود کے ساتھ معجزہ ہے، صرف الفاظ کے لحاظ سے نہیں۔ بے شک اس کے الفاظ بھی معجزہ ہیں، مگر قرآن جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا معجزہ ہے، وہ اپنے مکمل وجود کے ساتھ معجزہ ہے، اور اسی لیے جب اس کے وجود کے ابعاد تلاش کریں گے تو پھر کوئی شاعر اگر یہ کہے تو وہ بھی اس کو بھی داد دینی پڑے گی کہ معجزے دو تھے پیغمبر کے، علی اور قرآن۔ کوئی اور ابعاد تلاش کرے، یہ دنیا جو ہے کئی ابعاد کی ہے۔ ابعاد سمجھتے ہیں؟ ابعاد بعد کی جمع ہے۔ ابعاد کا ایک خاص مفہوم ہے منطق میں اور فلسفے میں۔ ابعاد کے لیے انگریزی میں لفظ استعمال ہوتا ہے ڈائمینشنز۔ تو یہ جو دنیا مادی ہے یہ کئی ڈائمینشنز کی ہے؟ کلاسیکل جیومیٹری کیا کہتی ہے؟ آپ کا بدن، یہ بدن جو نظر آتا ہے یہ کئی ڈائمینشنز ہیں؟ اس میں 3 ڈائمینشنز ہیں نا، یہ تو بیسکس ہیں۔ 3 ڈائمینشن 3 ابعاد ہیں، لمبائی، چوڑائی، گہرائی۔ مادی دنیا میں 3 ہی ڈائمینشنز ہیں۔ چوتھا ڈائمینشن ڈسکور کیا کس نے؟ آئنسٹائن نے، پروفیسر البرٹ آئنسٹائن، مشہور سائنٹسٹ، بچے نام جانتے ہیں۔ آئنسٹائن نے جس کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی، جنرل ریلیٹیوٹی اور اسپیشل ریلیٹیوٹی، یہ دونوں تھیوریاں اس کی پڑھائی جاتی ہیں، اور ان تھیوریز نے فزکس کی دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ اس نے کہا کہ 4تھ ڈائمینشن بھی ہے، چوتھا ڈائمینشن بھی ہے۔ 3 ڈائمینشن تو یہ ہیں
جو اسپیشل ڈائمنشنز ہیں، یعنی اسپیس کے ڈائمنشنز ہیں۔ ایک ڈائمنشن یعنی لمبائی چوڑائی گہرائی، یہ اسپیس کے ڈائمنشنز ہیں۔ چوتھا ڈائمنشن، چوتھا بعد کیا ہے؟ ٹائم، وقت۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹائم، وقت چوتھا ڈائمنشن ہے۔ یہ اب تھیوری عام ہو چکی ہے نا۔ اب مجھ سے پوچھئے کہ اس عالم ہستی کے کتنے ڈائمنشنز ہیں؟ ایک 5th ڈائمنشن بھی یاد کر کے جائیے گا۔ آپ پنجتنی ہیں تو 5 ڈائمنشن سے واقف ہیں۔ بات صرف خطیبانہ نہیں ہے، منطق کی، حکمت کی، فلسفے کی ترازو لے کے بیٹھیے گا، پھر اس فقیر کی باتوں کو سنیے گا۔ بات شاعرانہ نہیں ہے، بات خطیبانہ نہیں ہے، بات حکمت کی بنیادوں پر ہے۔ 5th ڈائمنشن سے بھی آشنا ہو جائیں۔ 3 ڈائمنشنز تو اسپیس کے ڈائمنشنز ہیں۔ 4th ڈائمنشن ٹائم ڈائمنشن۔ 5th ڈائمنشن کیا ہے؟ یہ جو آپ کے جسم پر حاکم ڈائمنشن ہے جس کا نام ہے روح، یہ آپ کے وجود میں 5th ڈائمنشن ہے۔ بدن ہے نا آپ کے پاس، صرف بدن ہے، روح بھی تو ہے۔ اچھا، روح کے قائل نہیں ہے چونکہ لوگوں کو روح نظر نہیں آتی، وقت نظر آتا ہے۔ ٹائم نظر آتا ہے ان آنکھوں سے، ان آنکھوں سے اجالا نظر آتا ہے، اندھیرا نظر آتا ہے۔ اندھیرا دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ وقت گزر گیا، دن گزر گیا، شام ہو گئی۔ پھر اجالا دیکھ کے نظر آتا ہے، سوچتے ہیں کہ رات گزر گئی، صبح ہو گئی۔ وقت کا اپنا کون سا رنگ ہے؟ ٹائم کا کوئی رنگ ہے؟ اچھا، ٹائم کا کوئی وزن ہے؟ ویٹ؟ ٹائم میں پراپرٹیز آف میٹر ہیں، میٹر کی کیریکٹرسٹکس ٹائم میں ہیں، مگر ٹائم کا کوئی انکار بھی نہیں کرتا، ٹائم کا کوئی انکار نہیں کرتا، اور ٹائم کو کوئی آنکھوں سے دکھا بھی نہیں سکتا، ٹائم کو کوئی ترازو پہ تول بھی نہیں سکتا۔ ٹائم نظر نہیں آتا مگر ٹائم کا انکار نہیں کر سکتے۔ ایک جملہ کہوں، وقت نظر نہیں آتا، وقت کا انکار نہیں کر سکتے، تو وقت کا امام بھی نظر نہیں آتا، اس کا انکار کیسے کریں؟ Salva!
وقت کم ہے، مجھے آج ہی مجلس کے بعد لاہور واپس جانا ہے اور میری صحت بھی بہت اچھی ہے، انشاءاللہ آپ حضرات دعا فرمائیں گے۔ تو بس گزارش ہے کہ چند معروضات مجھے پیش کر لینے دیں۔ پروردگار آپ کے جذبات کو قبول فرمائیں، آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائیں۔ میں جو عرض کر رہا تھا، یہ بحثیں ہیں مفصل، لیکن مفصل بحثوں کو نچوڑ کے علمی اصطلاحوں سے گریز کرتے ہوئے عام فہم لہجے میں عرض کر رہا ہوں کہ تراب نظر آتی ہے، خاک نظر آتی ہے، زمین نظر آتی ہے، اور ایک محدود عرصے کے لیے ابو تراب نے بھی جلوہ کیا تھا۔ آج بھی ابو تراب زندہ ہیں، ان آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ ہم تراب کے کو دیکھتے ہیں لیکن ابو تراب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہم وقت کو دیکھتے ہیں، امام وقت کو بھی، ہم وقت کو نہیں دیکھتے مگر امام وقت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ہم روح کو بھی دیکھتے نہیں آنکھوں سے مگر روح پہ یقین رکھتے ہیں۔ اس اتنے بڑے مجمع میں کون ہے جو کہے کہ میرے اندر روح نہیں ہے؟ اس اتنے بڑے مجمع میں کون ہے جو کہہ سکتا ہے جی میرے اندر روح نہیں ہے؟ لیکن اگر کہیے روح ہے تو دکھاؤ۔ دکھا نہیں سکتے، دکھا نہیں سکتے۔ روح ہے جو کہاں ہے یہ بتاؤ، اس کا بھی جواب نہیں دے سکتے۔ یعنی روح مغز سر میں ہے، روح آنکھ کی پتلیوں میں ہے، روح دل میں ہے، روح جگر میں ہے، کہاں ہے روح؟ تو کسی ایک جگہ پر بھی آپ کہیں کہ یہاں روح ہے، جواب غلط ہوگا۔ روح ہے اور روح ہر جگہ ہے اور کسی ایک جگہ پر بھی نہیں ہے۔ روح ہے اور نظر نہیں آتی ہے۔ جب روح آپ کے پاس، آپ کے اندر موجود ہے، آپ جو کچھ کر رہے ہیں روح کے سہارے سے کر رہے ہیں۔ روح کو دکھا نہیں سکتے مگر روح کے سہارے سے کر رہے ہیں۔ یہ نظام حکمت الہیہ ہے، یہ حسن صنع باری ہے، یہ حسن صنعت الہیہ ہے، یہ کمال صنعت الہیہ ہے۔ روح ہے، کاملاً متصرف ہے، روح کام کر رہی ہے، روح جسم سے کام لے رہی ہے مگر روح نظر نہیں آتی۔ اسی طرح اس کائنات میں تصرف کرنے والی ایک روح ہے۔ جسے ہم امام زمان کہتے ہیں، صاحب العصر کہتے ہیں، امام وقت کہتے ہیں، وہ اس کائنات پہ متصرف ہیں، نظر نہیں آتے حکمت الہیہ سے۔ یہ تو بہرحال درمیان میں ایک بات آ گئی۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اندر بظاہر 3 ڈائمنشن ہے، لیکن پھر آئنسٹائن نے کہا 4 ڈائمنشن ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں 5واں ڈائمنشن بھی یاد رکھے گا، وہ روح ہے۔ تو کسی ایک، اور یہ 5 ہی ڈائمنشن میں محدود نہیں ہے بات۔ آئنسٹائن نے پہلے 4تھ ڈائمنشن ڈسکور کیا، اس کے بعد 10 اور 11 ڈائمنشن تک بات پہنچ گئی تھی۔ ہم 5 ڈائمنشن کا ذکر کر رہے ہیں، بہت جلدی یہ 14 ڈائمنشن تک پہنچ جائے گا۔ ایک اور بلند صلوات پڑھ دیں محمد۔ یہ ڈائمنشن کا ذکر اس لیے آ گیا کہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مکمل وجود کسے کہتے ہیں۔ تو کسی بھی مکمل وجود کا تصور میں لانا آسان نہیں ہے۔ بات ہے یہ، اس دقیق نقطے کو سمجھ کے اٹھیے گا۔
کسی بھی مکمل، کسی جزئی کے بھی مکمل وجود کو پرسیپشن میں لانا ممکن نہیں۔ دقیق مسئلہ ہے، بہت دقیق مسئلہ۔ یہ ماشاءاللہ ان کی تو پی ایچ ڈی ہی عرفان و فلسفے میں۔ جو لوگ فلسفے کا ذوق رکھتے ہیں اور عرفان کا ذوق رکھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں۔ کسی بھی، آپ کے لیے میں نے عرض کیا، آپ کے لیے، آپ اپنے وجود کا مکمل ادراک خود نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی انسان کتنا بڑا ذہین ہو، فلسفی ہو، سائنسداں ہو، فزکس میں، کیمسٹری میں، بایولوجی میں، مختلف علوم میں اس نے پی ایچ ڈیز کر رکھی ہوں، پھر بھی وہ اپنے مکمل وجود کو، بات مکمل کی ہے، اپنے مکمل وجود کو اس کے تمام ابعاد و اطوار کے ساتھ، اب یہ دو لفظیں ہو گئی، ابھی تک ابعاد کہہ رہا تھا، اب اطوار بھی آ گیا۔ مجھ سے کہا گیا تھا، انہوں نے درس کھا کے مجمع پہ کہا تھا کہ دیکھیں دقیق بحث نہ چھیڑیے گا، مگر میں کیا عرض کروں، اب میرا ایک مزاج سوچنے کا انداز ہے، میں اس کو کیسے بدل سکتا ہوں؟ تو ایک لفظ ہے ابعاد، ڈائمنشنز، اور ایک لفظ ہے اطوار، اطوار یعنی فیزز، فیزز۔ اچھا، اب میں نے قم میں بھی یہ بات گزارش کی تھی، یہاں بھی عرض کر رہا ہوں، منطق کی ابتدائی کتابوں میں اور حکمت کی بالکل ابتدائی کتابوں میں ایسی کتاب کا حوالہ دوں کہ جو بہت 200 سال سے پڑھائی جاتی رہی، مثلا اثیر الدین ابہری کی ہدایت الحکمہ، اس کا منطق کا حصہ دیکھ لیجئے اور حکمت کا حصہ دیکھ لیجئے، اور اسی ہدایہ اثیریہ کی شرح لکھی تھی ملا صدرہ نے، اور وہ شرح ان کی زندگی کی آخری تصنیف تھی، اور وہ شرح ہمارے بر صغیر کے تمام مدرسوں میں پڑھائی جاتی تھی صدرہ کے نام سے، یعنی اصل مصنف کا نام لیتے تھے، مراد کتاب ہوتی تھی۔ تو اس میں بھی یہ بحث ہے اطوار کی، ایک ہے ابعاد وجود، ایک ہے اطوار وجود۔ ابعاد وجود یعنی ڈائمنشنز آف ایگزسٹنس یا ڈائمنشنز آف ایگزسٹنٹ، اور ایک ہے فیزز آف ایگزسٹنس۔ یہ جو اطوار وجود ہیں، اس کے لیے کہا جاتا ہے چار ہیں۔ چار کیا ہیں؟ ایک ہے وجود لفظی یا وجود ملفوظی، ایک ہے وجود کتبی یا وجود مکتوبی، ایک ہے وجود ذہنی، اور ایک ہے وجود خارجی یا وجود عینی۔ بس گنا دیا میں نے، اس سے زیادہ طول نہیں دوں گا۔ اس فقیر نے کہا کہ یہ چار میں منحصر نہیں ہیں، اطوار ابعاد وجود تین میں منحصر نہیں ہیں، اور اطوار وجود چار میں منحصر نہیں ہیں، اطوار وجود نامتناہی ہیں۔ یہ ایک خطابت کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک نظریہ ہے۔ اطوار وجود 4 اور 5 اور 6 اور 7 نہیں ہیں، اطوار وجود فیزز آف ایگزسٹنس نامتناہی ہیں۔ ابعاد وجود یہ بھی ہمیں نہیں معلوم کتنے ہیں، جتنے ہمیں معلوم ہو گئے ہم ان کا ذکر کر لیتے ہیں۔ اگر یہ بات صاف ہو گئی تو یہ مان لیجئے کہ مکمل وجود کا پرسیپشن میں لانا آسان نہیں ہے۔ آپ اپنا وجود مکمل اپنے تصور میں نہیں لا سکتے۔ آپ نے جس بچے کو جنم دیا ہے اس بچے کا مکمل وجود آپ پرسیپشن میں نہیں لا سکتے۔ نہ والد ولد کو سمجھ سکتا ہے، نہ ولد والد کو سمجھ سکتا ہے، تو پھر یہ انسانیت خالق کائنات کو کیسے سمجھ سکتی ہے؟ کتنے خدا سمجھ میں نہیں آتا؟ آپ نے خود کو سمجھ لیا ہے؟ خود کو تو سمجھا نہیں، خدا کو سمجھنے چلے ہیں۔
کیا سادگی ہے، کیا سادگی ہے، کیا سادہ لوحی ہے، کیا نادانی ہے، کیا وقوف ہے، کیا بے وقوفی ہے۔ خود کو سمجھ نہیں سکتے، میں سمجھ نہیں سکتے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ خود اپنے وجود کو اس کے تمام ابعاد و اطوار کے ساتھ احاطہ نہیں کر سکتے تو خالق کون و مکان کا احاطہ کیا کر سکیں گے؟ اور صرف احاطہ نہ کر سکنے کی بنا پر انکار کریں گے، ایسے انکار کو دیوانگی کہتے ہیں، ایسے انکار کو جہل کہتے ہیں۔ تو جب آپ اپنے پورے وجود کو احاطہ نہیں کر سکتے تو قرآن کے پورے وجود کا احاطہ کیا کر سکیں گے؟ قرآن اپنے پورے وجود کے ساتھ، قرآن ملت اسلامیہ۔ مجھے ایک بہت اچھی بات لگی حضرت مولانا امجد جعفری صاحب کی، پروردگار ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارا یہ مرکز جو ہے اس کے دروازے سب کے لیے کھلے رہیں گے، چاہے وہ شیعہ ہوں یا اہل سنت ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اہل بیت کی تہذیب یہی ہے۔ علی کا کردار یہ تھا، کوئی مانے تو مدد کرتے تھے، نہ مانے تو مدد کرتے تھے۔ کردار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ ہے۔ بلند صلوات پڑھیں محمد۔ ہمیشہ کوشش کیجئے کلمہ گوئیوں کے درمیان اتحاد رہے، الفت رہے، محبت رہے، مساوات اور مواسات کا رشتہ رہے۔ جو اہل قبلہ ہیں ایک ہی قبلہ ہے نا۔ ارے بھائی وہ جعفری ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، حتیٰ کہ عباغی ہو، زیدی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی ہو، جب تک وہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ شیعوں، تمہیں اس کا ادب کرنا چاہیے کہ تمہارے مولا کے زچہ خانے کی رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کا احترام کرو۔ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، جسے ہم اہل قبلہ کہتے ہیں، اس کو کافر نہ کہنا۔ جو بھی قبلے کی طرف نماز پڑھ رہا، جو اہل قبلہ ہے، جو اہل توحید ہے، جو اہل کلمہ ہے، اس کا احترام لازم، اس کا خون، اس کی جان، اس کی عزت، اس کا مال، اس کی آبرو محترم ہے، محترم، اس کی حرمت ہے۔ دوسروں کو نہ دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں، تمہیں اپنے مولا رسول اللہ کی وصیت پہ عمل کرنا۔ کوئی اور وصیت نہ کرے تو آپ بھی نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔
ایسا نہیں، اتحاد اتحاد اتحاد، یکجہتی یکجہتی یکجہتی، وحدت وحدت وحدت، اس کا خیال رکھنا ہے۔ جس نے قبلے کی طرف کھڑے ہو کے رخ کر کے نماز پڑھ لی، اسے ایک امید کی کرن جوڑے رکھو۔ آج یہ کعبے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوا ہے تو کل صدف کعبہ کے گوہر کو بھی شاید پہچان لے۔ امید پہ دنیا قائم ہے۔ آج یہ کعبے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوا ہے تو کل کیا عجب لطف الہی شامل حال ہو جائے، توفیق نصیب ہو جائے، یہ گوہر صدف کعبہ کو بھی پہچان دے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ تو جو جملہ عرض کر رہا ہوں وہ تمام مسلمین کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اس ممبر سے جو ممبر بیعت حضرت امام سجاد آج منعقد کیا گیا، نصب کیا گیا، اس ممبر سے یہ پیغام لے کے جائیں کہ قرآن اللہ سبحانہ وتعالی کا دست ختمی مرتبہ پر سب سے بڑا معجزہ ہے، لیکن اس قرآن کے بھی تمام اس کو بحیثیت کل اس کے پورے وجود کو، مکمل وجود کو ہم اپنے پرسیپشن میں نہیں لا سکتے، اور اسی لیے یہی سبب ہے کہ جو 1400 برس گزر گئے لیکن مفسرین کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ جی قرآن اگر کوئی کتاب ہے تو اس کا موضوع کیا ہے؟ یہ حیرانی کیوں ہے؟ یہ حیرانی کیوں؟ ارے بھئی آپ کسی لائبریری میں جائیے یا کسی بک سٹور میں جائیے، کسی بک شاپ پہ جائیے، کسی بھی کتاب پہ ہاتھ رکھیے، انگلی رکھیے، لائبریرین سے پوچھئے یا کتب فروش سے پوچھئے اس کا سبجیکٹ کیا ہے، وہ فوراً بتا دے گا، ایک لفظ میں بتائے گا۔ یہ ہسٹری کی بک ہے، یہ سائنس کی ہے، یہ میتھمیٹکس کی ہے، یہ فزکس کی ہے، یہ کیمسٹری کی ہے، یہ لٹریچر کی ہے، یہ شاعری کی ہے، یہ نثر کی ہے، یہ ناول ہے، یہ افسانہ ہے، یہ ڈرامہ ہے، یہ تنقید ہے، یہ تاریخ ہے، یہ علم کلام ہے، یہ فقہ کی کتاب ہے۔ یہ ہاتھ رکھا، ایک لفظ میں جواب ملے گا کہ اس کا سبجیکٹ کیا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، کتاب اگر کسی نے لکھی ہے اور کتاب کتنی ضخیم ہو، ایک لفظ میں جواب ملتا ہے کہ اس کا سبجیکٹ کیا ہے۔ اچھا قرآن کے بارے میں پوچھو کسی سے، قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے؟ حیرت میں ڈوب جاتا ہے، ایک لفظ میں جواب نہیں دیتا۔ اور میں اس ممبر سے آپ کو عرض کر رہا ہوں، ایک مثال، بڑی مثال پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن چونکہ مسئلہ ہے میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں، کوئی اور نہیں، اس ملک کے اور پورے بر صغیر کے بلکہ پوری دنیا کے ایک جلیل القدر مسلمان عالم دین حضرت مولانا سید ابو الاعلی مودودی رحمت اللہ علیہ، میں بہت دل سے ان کا احترام کرتا ہوں۔ سید ابو الاعلی مودودی، ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے تفہیم القرآن، ان کے اور بھی کام ہیں تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل جس کی قدر کرنی چاہیے۔ جہاں اختلاف نظر ہے، اختلاف نظر ہے، جہاں اختلاف نظر ہے، اختلاف نظر ہے، مگر اس کے باوجود جہاں انہوں نے اچھی باتیں کہی ہیں اس کی داد دینی چاہیے، ان کی محنت کی قدر کرنی چاہیے، یہ اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، یہی اخلاق علمی ہے، یہی اخلاق اسلامی ہے۔ تو انہوں نے بہت بڑا کارنامہ کیا، کیا؟ تفہیم القرآن، بہترین ترجمہ ہے اور بہترین انداز سے انہوں نے حاشیے لکھے اور تفسیر بیان کی، مگر انہوں نے اپنی تفہیم القرآن کے مقدمے میں ایک سوال قائم کیا کہ قرآن مجید ایک کتاب ہے اور اگر ایک کتاب ہے تو اس کا کوئی ایک موضوع ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ وہ موضوع کیا
یعنی 1400 برس میں روشن نہیں تھا، ان کو یہ سوال قائم کر کے اس پر بحث کرنی پڑی۔ عبرت کی بات ہے نا، یہ کتاب ہے اور اب سوال قائم کر رہے ہیں کہ اگر یہ کتاب ہے تو اس کا کوئی ایک موضوع ہوگا۔ سوال یہ کہ وہ موضوع کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے گفتگو کر کے کہا اس کا موضوع ہے انسان۔ اب اس کے بعد کئی لوگوں نے اور اسی کو دہرانا شروع کر دیا۔ یہ طالب علم ان کی رائے سے اختلاف کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن مجید کا موضوع انسان نہیں ہے۔ اب جوانوں بس 3 لفظیں آج سن کے جانا، آج کی میری گفتگو اسی پہ تمام ہو جائے گی۔ 3 لفظیں، سوال بڑے ہیں، جواب اہم ہے، مگر جواب ایک لفظ میں آپ کو مل جائے گا۔ سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ قرآن مجید ایک کتاب ہے تو اس کا موضوع کیا ہے؟ ایک لفظ میں اس کا جواب یہ ہے، قرآن مجید کا موضوع ہے توحید۔ خدا کی قسم قرآن مجید کا موضوع ہے، سبجیکٹ، مین سبجیکٹ، جو شروع سے آخر تک بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک جو سبجیکٹ ہے، مین سبجیکٹ، وہ ہے توحید۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اسی ایک اصل الاصول، اسی ایک اصل توحید پر حق سبحانہ و تعالی نے حیات اور کائنات کے چھوٹے بڑے ہر مسئلے کو حل کرنے کی تربیت دی ہے۔ کوئی مسئلہ ہو اس حیات کا، اس کائنات کا، ہر مسئلہ ایک محور پر، ایک ایکسس پر، ایک بیسس پر، ایک فاؤنڈیشن پر، ایک پرنسپل پر حل ہوتا ہے، اور وہ ہے توحید۔ توحید حق صمدی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جو توحید وہاں ہے وہی توحید یہاں ہے۔ انما ولیکم اللہ۔ آیت سے مربوط ہے بات، انما ولیکم اللہ، بس اور بس اور بس اور بس اور بس۔ تمہارا ولی اللہ، اصل ولایت منحصر ہے ذات خدا میں۔ اصل ولی کون ہے؟ اللہ ولی ہے۔ اللہ ولی ہے، پہلا جواب ہونا چاہیے اللہ ولی ہے۔ یاد ہے؟ اللہ ولی ہے۔ اس کے بعد کون ولی ہے؟ اچھا، لمبی چوڑی بات تو بہت لمبی ہو سکتی ہے، مختصر کرو تو بس ایک جملے میں ادا ہوگی، اللہ ہے ولی۔ اس کے بعد کون ولی ہے؟ جسے اللہ ولی بنائے۔ بھائی نزاع کیسی، اختلاف کیسا، جھگڑا کیسا، لڑائی کیسی، منازعہ کیسا، اختلاف کیسا، من و تو کی رنجش کیسی۔ اللہ ہے ولی، اور جسے اللہ ولی بنائے۔ انما کا جو حصر ہے تو اس میں کس چیز کا حصر ہے؟ یہ ایک تفصیلی بحث ہے جو علماء نے کی ہے مقام تفسیر میں۔ جو لوگ عربی گرامر جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ انما کے بعد جو حصر ہے، اور میں نے انما کے ترجمے 5 بار بس کیوں کہا؟ انما میں 5 حرف ہیں کہ نہیں؟ الف، نون، پھر نون،
پھر میم، پھر الف، نون پہ تشدید ہے نا. یہ سب ابتدائی باتیں علماء سے پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے نا. تو انما، جب انما کا ترجمہ بچوں کو میں سمجھاتا ہوں تو یہ کہتا ہوں انما کے معنی ہے بس اور بس اور بس اور بس اور بس. اتنا مضبوط حصار ہے جو کسی کے توڑے ٹوٹ نہ سکے. بس تمہارا ولی اللہ ہے. وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول. ٹھیک ہے نا. ابھی ٹھہری، ابھی ایک بات کہی نا میں نے، ایک بڑا سوال. قرآن کتاب ہے تو اس کا کوئی موضوع ہوگا. یہ موضوع کیا ہے؟ توحید. اچھا، موضوع کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اب مجھے کو بول لینے دیجیے. موضوع کا کسی کتاب کا موضوع اس کی تھیوریٹیکل بیسس ہوتی ہے. یعنی تھیوری کیا ہے، تھیسس کیا ہے جو ڈسکس کی گئی. تھیسس کیا ہے، تھیم کیا ہے. تھیم اینڈ تھیسس، کیا چیز ڈسکس کی گئی. توحید واضح ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے، ریسرچرز کے لیے بہت واضح ہوگا. کسی بھی سبجیکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں تھیوریٹیکلی. اچھا، تو قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ توحید. یعنی اس میں نظریہ کون سا ہے؟ توحید. نظریاتی سطح پر کس حقیقت کو پیش کیا گیا؟ توحید. اصل الاصول توحید ہے. لوگ اختلاف کرتے ہیں، بحث مباحث سے. اصول دین 5 ہیں کہ 3، اصول دین 5 ہیں کہ 3، اصول دین 5 ہیں کہ 3. میں کہتا ہوں 3 5 نہ کرو، اصول دین 1 ہے. اللہ، توحید، توحید. اصول دین ایک ہے اصل میں، اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید. اسی اصل اصول کو پھیلاؤ گے تو مختلف زاویوں سے گفتگو ہوتی ہے. کہیں ہم کہیں گے 3، کہیں کہیں گے 5، کہیں کہیں گے 12، کہیں کہیں گے 14، کہیں ہم کہیں گے 18، کہیں ہم کہیں گے 72، کہیں ہم کہیں گے 99، کہیں کہیں گے 101. یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس زاویے سے گفتگو ہو رہی ہے. یہ بزرگ استاد بیٹھے ہیں، ان سے سمجھ لیجیے گا میں کیا کیا اشارے کر رہا ہوں. صرف نظریاتی مسائل جن حقیقتوں پر ہمیں اصول کے طور پہ ایمان لانا ہے. مشہور کیا ہے؟ اصول دین 3: توحید، نبوت، آخرت. اور ہم یہ عیان حیدر کرار کیا کہتے ہیں؟ اصول دین 5: توحید، عادل، نبوت، امامت، قیامت. اچھا، قرآن میں ہو آیتیں اور حدیثیں اور بہت سی چیزوں پہ ایمان لانا فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے. ممکن نہیں کہ آپ ایمان نہ لائیں. اسے کیوں نہیں گنا اصول دین میں؟ فرشتوں پر ایمان لانا لازم ہے کہ نہیں؟ جبرائیل پہ ایمان لانا لازم ہے کہ نہیں؟ وحی پہ ایمان لانا لازم ہے کہ نہیں؟ قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا لازم ہے کہ نہیں؟ بڑھتی جا رہی ہے نا فہرست. یہ سب کیوں نہیں گنا؟ گنیں گے تو کیا ہو جائیں گے اصول دین. یہ سب اصول سے جڑے ہوئے مسائل ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ 3-5 کا جھگڑا مٹ جائے. یاد رکھنا اس فقیر، اس طالب علم کی بات. میں وحدت اور یکجہتی اور اتحاد کی بات جب کرتا ہوں تو سیاسی یا شاعرانہ اور خطیبانہ نہیں کرتا، علمی بنیادوں پر، فکری بنیادوں پر وحدت کی دعوت دیتا ہوں. دیکھو کس طریقے سے توحید
یا کس طریقے سے اصول دین کو بیان کرتے ہیں؟ اصل الاصول ایک ہے توحید باری تعالی۔ میں خود اپنے آپ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں پڑھوں گا، اور میرے دوستوں کی بھی یہی خواہش تھی، یہی مشورہ تھا، مگر اب ظاہر ہے کہ وہ بحث چھڑ گئی ہے تو کسی نتیجے تک پہنچے گی۔ میری صحت ساتھ نہیں دیتی، اس لیے یہ احتیاط کرتا ہوں، لیکن اب بحث چھڑ گئی ہے تو کسی نتیجے تک پہنچے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ وسلم۔ اصل الاصول ایک ہے توحید۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک ایک ہے اور جامع کمالات ہستی ہے، جامع کمالات وجود ہے، جلال و جمال کے تمام اوصاف کا جامع ہے، منزہ ہے، مقدس ہے، پاک اور پاکیزہ ہے، تمام مادی علائق سے مخلوقات کی ہر صفت اس کے لیے نقص ہے، مخلوقات کی صفتیں اس میں نہیں پائی جاتی، وہ خالق ہے، اور اس کی ہر صفت کا یقین رکھنا اصول دین کا تقاضا ہے۔ تو اب اگر ہم صرف صفات حق کو ایک ایک کر کے گنیں تو اصول دین کتنے ہو جائیں گے؟ پہلا اصول دین اللہ ہے، دوسرا اصول دین اللہ ایک ہے، تیسرا اصول دین اللہ عالم ہے، چوتھا اصول دین اللہ حی ہے، پانچواں اصول دین اللہ صادق ہے، چھٹا اصول دین اللہ عادل ہے۔ صفات باری گنتے چلے جاؤ، اصول دین کی کتنی فہرست ہو جائے گی؟ 101 تک پہنچ جائے گی نا کم سے کم۔ یہ پوری 101 کی فہرست بطور مثال ایک لفظ میں ادا کرنا ہو تو کہیں گے اصول دین میں پہلا اصل یہ ہے کہ اللہ کی توحید، اللہ کی توحید۔ خود لفظ توحید میں مختلف عناصر کو جمع کرنے کا اشارہ موجود ہے۔ واحد نہیں ہے، توحید کا لفظ استعمال کیوں ہوتا ہے؟ توحید کا لفظ استعمالی کیوں ہوتا ہے؟ بزرگوں نے کیوں استعمال کیا توحید؟ وحد یوحد توحیدن، یہ کیوں لے کے آئے؟ واضح ہے؟ اب اللہ تو ایک ہے، وہ 3-5 والی بات بھی سمجھ میں آ جائے۔ عادل کا ذکر کیوں آیا؟ عادل کا ذکر اس لیے آیا کہ اللہ کا کلمہ پڑھنے کے باوجود بہت سے بادشاہوں نے، ظالم جابر بادشاہوں نے اپنے ظلم و جبر پہ پردہ ڈالنے کے لیے اللہ کی ایک بڑی صفت کا انکار کیا، اللہ کی عدالت کا انکار کیا، اللہ کے عادل ہونے کا انکار کیا۔ بس ہماری بھی ایک عادت سمجھ لو، تم جس حقیقت کا انکار کرو گے ہم اس حقیقت کا اعلان کریں گے۔ ہمارے سامنے حقیقتوں کا انکار نہ ہو، عدل الہی کا انکار ہوا، ہم نے اصول دین میں عادل بڑھا دیا۔ اب ہم گنیں گے کیا؟ اللہ ایک ہے، توحید، اللہ عادل ہے، ظالم نہیں آئے۔ مذہبی کا یہ شیخ آئی کہاں سے؟ یعنی سنی اصول دین اور شیعہ اصول دین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سنی بھی اللہ کو عادل مانتے ہیں، مگر کچھ لوگ پیدا ہو گئے بادشاہ ایسے جنہوں نے اللہ کے عادل کا انکار کیا تو ہم نے اس کا اعلان کیا۔ واضح ہے؟ اسی طرح اب یہ بات یہاں روک دیں۔ پہلا سوال کیا تھا؟ کتاب ہے اگر قرآن تو اس کا موضوع کیا ہے؟ توحید۔ ابھی اتنی بات میں نے ریپیٹڈلی کہہ دیا ہے کہ شاید اس مجمع میں مرد، عورت، بچے،
خواتین اور بچے اور جوان سب کو یاد ہو گیا ہوگا. اب آج سے یاد رکھیے گا جب بھی کوئی پوچھے کہ قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے، توحید. اور یہ یاد رکھنا کہ یہ سبق کہاں سے ملا ہے، حسین کی مجلس سے ملا ہے. یہ ممبر عزائے اہل بیت سے ملا ہے یہ سبق. قرآن اگر کتاب ہے تو اس کا سبجیکٹ کیا ہے، توحید. اب دوسری چیز توحید، میں نے کہا تھا کہ سبجیکٹ جو کیا چیز ہوتی ہے، تھیوریٹیکل میٹر جو ہوتے ہیں، تھیسس اور تھیم. ہر تھیم ہر تھیسس کے ساتھ کچھ اس کے اپلیکیشنز ہوتے ہیں، کچھ اس کی پریکٹیکل جہت ہوتی ہے، کچھ عملی جہت ہوتی ہے، ایک عملی نظام ہوتا ہے ہر نظریے کے ساتھ. تو اگر یہ سوال کرے کوئی کہ قرآن مجید، ایک لفظ میں جواب چاہیے کہ پورے قرآن مجید کا عملی پیغام کیا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے نا، بڑا سوال. اور شرط یہ ہے کہ ایک لفظ میں جواب دو. آپ کسی سے پوچھئے تو کہے گا عملی نصاب تو بہت بڑا ہے قرآن کا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرہ، نکاح، طلاق. یہ تبرہ کا لفظ سمجھ کے گھبرائیے گا نہیں کہ سنی شیعہ اختلاف ہو جائے گا. کوئی نہیں، 6 کلمے ہیں برادران اہل سنت کے ہاں. آخری کلمہ کلمہ برات ہے. کتابوں کو پڑھیے گا جا کے. کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا کسی ایشو میں ہے ہی نہیں. جتنے اختلافات ہیں یا لفظی ہیں یا سیاسی. یا لفظی جھگڑے ہیں یا سیاسی جھگڑے ہیں. ہم تبرہ کہتے ہیں، وہ برات کہتے ہیں. 6 کلمے ہیں، 6 کلمے ہیں، 6 کلمے ہیں. پہلا کلمہ کلمہ طیب، آخری کلمہ کلمہ برات. آخری کلمہ کلمہ برات ہے. جو برادران اہل سنت کا کلمہ برات ہے وہی ہمارا نظریہ تبری و تبرہ ہے، یعنی برائیوں سے پرہیز. اور یہاں پہ ایک بڑی بحث کو سمیٹ کے ایک جملے میں کہہ رہا ہوں، اپنوں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے جوانوں سے. دوستو یاد رکھنا، تبرہ کرنے کی چیز ہے، کہنے کی چیز ہے. برائی سے دور رہو، بروں سے دور رہو، برائی سے نفرت کرو، اپنے دامن کو سمیٹ لو، برائی میں دامن آلودہ نہ ہو. یہ نہیں کہ اعلان کر رہے ہیں یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، ہم جدا ہیں. جدا ہو کے تو دکھاؤ. برائی سے اس طرح جدا ہو جاؤ کہ برائی سب کو برائی نظر آنے لگے. تو اب سوال کیا ہے یہاں پر جو میں ڈسکس کر رہا تھا؟ کتنی لمبی فہرست ہے جو پریکٹیکل اپلیکیشنز ہیں توحید کے، توحید کے عملی تقاضے، عملی برنامہ، عملی منصوبہ کیا ہے، نظام عمل کیا ہے. توحید کا عملی پہلو، توحید کا عملی پہلو، توحید کے عملی تقاضے. اللہ کو ایک مانا، اللہ کو معبود برحق مانا، تو سجدہ کس کے سامنے کریں گے؟ اللہ کے سامنے. اس تقاضے کو کیسے پورا کریں گے؟ نماز. نماز کس چیز کا تقاضا ہے؟ توحید کا ایک عملی تقاضا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ سامنے کی باتیں ہیں. تو پوری شریعت کیا ہے؟ توحید کے عملی تقاضے ہیں، توحید کے عملی تقاضے ہیں. عبادات سے لے کے معاملات تک. نماز توحید کا عملی تقاضا ہے. 2 اجنبی ہیں، ایک مرد اجنبی ہے، ایک عورت اجنبی ہے.
ایک لڑکا اجنبی ہے، ایک لڑکی اجنبی ہے، یہ اس کا اس سے تعلق نہیں، اس کا اس سے تعلق نہیں، دو جدا ہیں، دو یہ ایک ہوں گے تو کس کے نام پر؟ قانون اسلام کے تحت اب نکاح پڑھنا توحید کا عملی تقاضا ہے۔ خدائے واحد کے نام پر ایک ہوگے تو ایک مانے جاؤ گے، ورنہ گناہگار مانے جاؤ گے۔ صلوات پڑھنے ہیں محمد وآلہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ عبادات سے لے کر معاملات تک جتنے احکام ہیں سب کیا ہیں؟ توحید کے عملی تقاضے ہیں۔ اللہ کو مانا ہے تو بغیر نکاح کیے ایک ساتھ کیسے رہیں گے؟ اللہ کو مانا ہے تو بغیر نماز پڑھے کیسے رہیں گے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس فقیر کی نگاہ سے شریعت کو دیکھو، معاملات کو کمتر نہ جانو عبادات سے۔ عبادت کا مفہوم اسلام میں بہت وسیع ہے، زندگی کے ہر تقاضے کو اسلام کے تصور عبادت میں سمیٹا گیا ہے۔ تو یہ فہرست تو لمبی ہے، ہم نے کہا ایک لفظ میں جواب دینا کہ قرآن مجید کا عملی پیغام کیا ہے، تو وہ ایک لفظ بھی یاد رکھیے۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ ایک لفظ میں توحید۔ قرآن کا عملی پیغام کیا ہے؟ ایک لفظ میں تقویٰ۔ تقویٰ میں نماز بھی شامل ہے، تقویٰ میں روزہ بھی شامل ہے، تقویٰ میں حج بھی شامل ہے، تقویٰ میں عمرہ شامل ہے، زکوٰۃ شامل ہے، سب تقویٰ کے تقاضے ہیں۔ نکاح کرنا تقویٰ کا تقاضا ہے، گناہوں سے بچنا تقویٰ کا تقاضا ہے، تجارت کرنا تقویٰ کا تقاضا ہے، سود سے بچنا تقویٰ کا تقاضا ہے۔ عبادات سے معاملات تک جتنے احکام ہیں سب شامل ہیں کس میں؟ تقویٰ میں۔ اس لیے ایک لفظ میں جو جواب ہوگا قرآن مجید کا عملی پیغام کیا ہے؟ تقویٰ۔ اور کتنا بلیغ اور کتنا حکیمانہ اور کتنا حسین یہ لفظ ہے، اس پر اب ابھی گفتگو نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے، اس لیے بس تقریر کو اختتام تک پہنچاؤ۔ تیسرا سوال بھی سن لو اور تیسرے سوال کا جواب۔ قرآن مجید اگر کوئی کتاب ہے تو اس کا کوئی ایک موضوع ہوگا، وہ موضوع ہے توحید۔ قرآن مجید کا عملی پیغام کیا ہے؟ تقویٰ۔ اچھا، عملی پیغام تو ہر انڈیویجول کے لیے ہوتا ہے، ہر انڈیویجول کے لیے، اور اس میں فرق بھی ہو سکتا ہے آپ کی کوئی تکلیف شرعی ہو جو ان کی نہ ہو، ان کی کوئی تکلیف شرعی ہو جو ان کی نہ ہو، تو اس میں سبجیکٹیویٹی بھی ہے، ریلیٹیویٹی بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ریلیٹیویٹی بھی ہے، سبجیکٹیویٹی بھی ہے، تو اور آبجیکٹیویٹی تو خیر ہے ہی ہے، لیکن یہ دو لفظ یاد رکھیے گا، سبجیکٹیویٹی اور ریلیٹیویٹی یہاں پر۔ اچھا، فرد کی حیثیت سے ہر ایک کے لیے پیغام ہے عملی، پورے معاشرے کے لیے، پوری امت کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے کوئی نظام نہیں ہے قرآن نے دیا ہے۔ نظریہ توحید، نظام عمل تقویٰ، اور پورے معاشرے انسانی کے لیے کوئی نظام، رہنما نظام۔ ایک لفظ میں اس کا جواب کیا ہے؟ پورے، صرف یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا اس فقیر کے حوالے سے، اب تک جتنے حضرات ولایت پہ گفتگو کرتے رہے ہیں وہ گفتگو کرتے ہیں ولایت کی صرف مومنین کے تعلق سے۔ میں عرض کر رہا ہوں قرآن مجید نے اس پوری کائنات کے لیے جو نظام دیا ہے اس نظام کا نام ہے ولایت۔
ولایت. آپ پڑھ لو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. بس تمہارا اللہ ہے ولی، اللہ کا رسول ہے ولی، اور وہ ہے ولی، وہ ہیں ولی، وہ ہے ولی، وہ ہیں ولی جو حقیقت ایمان کو لانے والے ہیں، جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں، اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں حالت رکوع میں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. بس گفتگو تمام. جو ذہانتیں رکھتے ہیں، اور آپ میں سے ماشاءاللہ سب ذہانتیں رکھتے ہیں، فرش اعضاء پر جو ذہانتیں پروان چڑھتی ہیں، فضائے مجلس میں جو ذہانتیں پروان چڑھتی ہیں، ان ذہانتوں میں بڑی برکت ہوتی ہے، بڑی عظمت، بڑی گہرائی، بڑی بلندی، بڑی وسعت ہوتی ہے. اس لیے بس گفتگو کو روک رہا ہوں. اللہ کا نظام ولایت ہے، اور اس کو پہلے درجے میں، بالکل پہلے درجے میں، جو اس کے مصداق ہیں، جن مصادیق میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، وہ فہرست شروع ہوتی ہے پہلے تو خود ذات رسول سے، اور رسول کے بعد حضرت وصی برحق، امیر المومنین، امام المتقین، قاتل المشرکین، امام الموحدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے. وہ ہیں ولی مطلق اللہ کے جب وہ حجابات نور میں چلے جائیں. حسن ہے ولی مطلق جب وہ حجاب نور میں چلے جائیں. حسین ہے ولی مطلق جب وہ حجاب نور میں چلے جائیں. سجاد ہے ولی مطلق وہ حجاب نور میں چلے جائیں. باقر ہیں وہ حجاب نور میں چلے جائیں تو صادق ہیں. یہ سلسلہ ہے حضرت صادق حجاب نور میں چلے جائیں. حجاب خاک میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہم ہیں جو پیوند خاک ہوتے ہیں، یہ ہیں جو حجاب نور میں رہتے ہیں. ہم ہیں جو پیوند خاک ہوتے ہیں، وہ ہیں جو حجاب نور میں رہتے ہیں. جب حضرت صادق حجاب نور میں چلے جائیں، حضرت کاظم ہیں، حضرت کاظم حجاب نور میں چلے جائیں تو حضرت رضا ہیں. حضرت رضا حجاب نور میں چلے جائیں. حضرت تقی ہیں، حضرت تقی حجاب نور میں چلے جائیں. حضرت نقی ہیں، حضرت نقی حجاب نور میں چلے جائیں. حضرت عسکری ہیں، حضرت عسکری حجاب نور میں چلے جائیں. حضرت مہدی ہیں. اس سلسلے میں ایک فرق ہے. پہلے جو نام ہم نے گنائے ہیں یہ پہلے سامنے تھے، بعد میں حجاب میں گئے. آخری نام وہ ہے جو پہلے حجاب میں ہے، بعد میں سامنے. صلوات پڑھ دیں محمد اللہ. بس گفتگو تمام ہو گئی. آج شب ہمیں اپنے امام اصل کو پرسہ دینا ہے، ان کے اجداد طاہرین کا خاص طور سے ہمیں پرسہ دینا ہے. حضرت علی ابن الحسین زین العابدین کا ہمیں پرسہ دینا ہے ان کو. حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کا کیا قیامتیں گزر گئیں ان پر، صرف اس لیے کہ یہ انسانیت کی، بشریت کی ہدایت کے لیے تشریف ہے. ہمیں آزاد کرنے کے لیے یہ قید ہو گئے. ہمیں آزادی کا درس دینے کے لیے یہ قید ہو گئے. ہمیں زندگی کا درس دینے کے لیے یہ اسیر ہو گئے. ذرا غور کرو. میں تفصیلات تو پڑھ نہیں پاتا ہوں. مصائب کی روایتیں کس نے نقل کی، کیسی نقل کی، دوستوں نے کس طرح نقل کیا، دشمنوں نے کس طرح نقل کیا،
یہ روایتیں بہت عجیب و غریب روایتیں ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر معرفت ہے، اگر سچی معرفت ہے، ان کے رتبے کا اندازہ ہے، ان کی بلندی کا اندازہ ہے، ان کے شرف کا اندازہ ہے، ان کے فضائل و مناقب کا اندازہ ہے، ان کے حقوق کا اندازہ ہے، تو ایک لفظ قیامت تک سر و سینہ پیٹنے کے لیے کافی ہے کہ یہ اسیر ہو. کون اسیر ہو گیا؟ ارے زین العابدین اسیر ہو. اور صرف زین العابدین نہیں اسیر ہوئے تھے، زین العابدین کے ساتھ ارے ان کی پھوپھی زینب اسیر ہو گئی، ام کلثوم اسیر ہو گئی، رقیہ اسیر ہو گئی، سکینہ اسیر ہو گئی، رباب اسیر ہو گئی، لیلہ اسیر ہو گئی. اور سب سے بڑی قیامت جو تھی جس پر سرکار سید الساجدین ہمیشہ عاشق باری فرماتے تھے، ہمیشہ روتے رہتے تھے، ہمیشہ گریہ کرتے تھے، وہ سب سے بڑی دو چیزیں تھیں. ایک یہ کہ بیویاں اسیر ہو گئے. سنا ہے، 1000 بار کا سنا ہوا واقعہ. لوگ پوچھتے تھے آ کے آقا سے، آقا کب تک گریہ کریں گے؟ تو آپ تڑپ کے جواب دیتے تھے، تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. ارے یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا نگاہ سے اوجھل ہو گیا تھا، علم نبوت کی بنا پر معلوم تھا بیٹا زندہ ہے، مگر جدائی برداشت نہ تھی. اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئیں. ارے میرے سامنے تو 18 یوسف تہے دیکھ ہو گئے. ارے میں نے تو 18 یوسفوں کو، بلکہ رشک یوسف، ان میں سے ہر ایک رشک یوسف تھا. ہم نے انہیں خاک و خون میں آلودہ دیکھا. پھر اس صحابی نے کہا، آقا تسلی دینا چاہتا ہے نا، تسلی دینا چاہتا ہے. تو اس نے سنا، پھر کہا، آقا فرزند رسول، ارے آپ کی تو خاندان کی روایت ہے اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرنا. جیسے معلوم ہوا کہ اس نے سینے پہ نیزہ مار دیا، جیسے معلوم ہوا کہ زخم کے ٹانکے کھل گئے ہوں. ایک دم سے کہا، تم نے انصاف نہیں کیا. ارے اللہ کی راہ میں ذبح ہو جانا ہمارے خاندان کی روایت ہے. خواتین کا بے ردا بازاروں میں پھرایا جانا، درباروں میں لے جایا جانا، زندانوں میں رکھا جانا ہمارے خاندان کی روایت نہیں آئی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بس آخری فقرہ عرض کر رہا ہوں. آقا کو 2 چیزیں ہمیشہ یاد رہی. ایک تو یہ اسیری، اور اسی لیے فرماتے تھے جب بھی کوئی پوچھتا تھا سب سے زیادہ اذیت کہاں پہنچی، فرماتے تھے الشام، الشام، الشام. ارے بہت سی مصیبتیں ہم بیان نہیں کرتے، بیان کر نہیں پاتے. جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ہم آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے کہ اہل بیت رسول کی کتنی توہین شام میں کی گئی تھی، کس طرح گلی گلی کوچے کوچے میں محلے محلے میں پھرایا گیا تھا، اور لوگ ان کے اوپر کوئی خس و خاشاک ڈالتا تھا اور کوئی پتھر سے زخم پہنچاتا تھا. بے ادبیاں ہوتی تھیں. کتنی بے ادبی ہوئی ہے آل رسول کی. لیکن بس اب آخری بات، دوسری بات جو کبھی نہیں بھولے سید سجاد اور ہمیشہ یاد رہی، اس غم میں مبتلا رہے، وہ تھا بابا کا پیاسا قتل ہو. بابا کا پیاسا قتل ہو جانا. چنانچہ مشہور ہے مدینے کی گلیوں میں جب جاتے تھے
اور کہیں کوئی قصاب کی دکان ہوتی تھی اور کٹا ہوا سر کسی گوسفند کا دیکھ لیتے تھے، طبیعت متغیر ہو جاتی تھی، حال بدل جاتا تھا، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ جا کے پوچھتے تھے یہ بتا تو نے یہ گوسفند ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ اور جو وہ کہتا تھا فرزند رسول سید سجاد زین العابدین، ہم کبھی کوئی جانور ذبح نہیں کرتے جب تک کہ ہم سیر و سیراب نہ کر لیں، تو ایک آہ سر کھینچ کے کہتے تھے خدا کی قسم میرا بابا حسین پیاسا ذبح کیا ہے۔ اور بس آخری بات، یہ پیاسا ذبح ہوا، آقا میرا پیاسا ذبح ہوا، اس کے ساتھ ایک اور جو غم تھا، جو ایک نشتر چبھا ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ آقا حسین کو کس عالم میں دیکھا تھا، جوان بیٹا موجود ہو اور باپ کا لاشا بے زیر آسمان زمین گرم پر پڑا رہ جائے، یہ بھی وہ غم تھا جو سید سجاد کبھی نہ بھول سکے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگار معبود کافی ہے سجاد تیرا